عزیز دوستو، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا یہ محبوب وہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے، حضور پر بھاری ہوتا ہے تمہارا مشکل میں پڑنا۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ امت کو کوئی تکلیف پہنچے، امت کسی آزمائش میں آئے، امت کسی تکلیف سے گزرے تو یہ چیز حضور علیہ السلام پر گراں گزرتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ محبوب حریص علیکم ہے، بہت بھلائی چاہنے والے۔ بہت سارے لوگ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مخلص دوست، ہمارے ماں باپ، سب ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی بھلائی کوئی نہیں چاہتا جتنی مدینے والے محبوب چاہتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ، ہمارا سب سے زیادہ احساس کرنے والے، ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ کو، ہماری پریشانی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں اور جس جس چیز کی جس جس مقام پر ہمیں حاجت ہے، محبوب وہ چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف کسی شخص کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے رستے سے دور ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے گمراہی کا پردہ آ جائے، اس کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہوں، اس کا مزاج بے یقینی والا ہو، سوچیں ڈگمگاتی ہوں۔ یہ سب سے بڑی کسی شخص کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کو ہدایت کا نور مل جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ میری امت ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کی دولت انہیں مل جائے۔ اس بات کا بڑی شدت سے محبوب احساس فرماتے۔ آپ کبھی اس باپ سے ملیے گا جس کا بیٹا کسی غلط رستے پہ چل رہا ہو، اس ماں سے ملیے گا جس کا نازوں سے پالا بیٹا خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہو۔ وہ جب آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھیں گے، تکلیف رکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کرب کا شکار ہیں۔ جب بچے بگڑتے تو محسوس ہوتا ہے کہ ساری کمائی لٹ گئی۔ ماں باپ جب اولاد کے بگڑ جانے سے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں تو بتائیے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا درد محسوس کرتے تھے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، اور حضور کے سر انور پر اس نے معاذ اللہ مارا ہے اور زخمی کر دیا ہے، جب انہیں خبر ملی تو وہ گئے اور اسی طرح جا کے ابو جہل کا سر پھوڑا، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پیارے بھتیجے خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے اور میں نے اس کو اسی طرح سے سزا دی جو دینے کا حق تھا، خوش ہو جائیں آپ۔ تو حضور فرمانے لگے چچا میں اس طرح تو خوش نہیں ہوتا۔ تو محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ دین کی طرف آئیے، آپ ہدایت کا رستہ اختیار کیجئے، آپ شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے اپنا لیجئے، میں خوش ہو جاؤں۔ کوئی شخص اگر گمراہی سے نکل آئے، ہدایت کی طرف آ جائے، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی۔
اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی کوشش کرتے، بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کی ٹولیوں میں جا کر پیغام دین دیتے، حضور کو کسی کے گھر جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے، لیکن چاہت یہ تھی کہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے، یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہوں۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا چند دن حضور نے نماز
तरावी पढ़ाई और फिर छोड़ दी, फरमाया मुस्तकिल पढ़ाता रहा तो कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए। अब वो सुन्नत शहरी है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए छोड़ दी कि कहीं एक शख्स ने पूछा, सरकार ने फरमाया हज फर्ज है, उसने पूछा हर साल फर्ज है, करीम खामोश हो गए। फिर पूछा हर साल फर्ज है, हुजूर खामोश हो गए। जब उसने तीसरी बार पूछा तो फरमाया जो मैं कहूँ कर लिया करो, अगर मेरे मुंह से निकल जाता हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता, तुम्हें तकलीफ होती। नबी करीम चाहते हैं आसान शरीयत, आसान, लोग मुश्किल में ना आए। हुजूर अलैहिस्सलाम आसानी चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ना वसली रोजे रखा करते थे, यानी आज रोजा रखा, कल फिर रख लिया, परसों फिर रख लिया। तो कुछ सहाबा ने भी चाहा हम भी वसली रोजे रखें, मुसलसल रोजे रखें, तो बीमार हो गए, तकलीफ हो गई। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन्होंने भी उसी तरह रोजे रखे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह का कौन है? मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, खिला भी देता है, पिला भी देता है। तुम एक दिन रोजा रखा करो और एक दिन छोड़ा करो, पाबंदी लगाई। जब कुछ सहाबा ने अर्ज किया था कि हम हर रोज रात को नफल पढ़ेंगे, सारी रात हर रोज नफली रोजे रखेंगे, तो नबी करीम ने फरमाया ना भाई, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं और मैं तुम सबसे बढ़कर रब से डरता हूं। मैं तो रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं तो इबादत भी करता हूं और कुछ वक्त रात का आराम भी करता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान शरीयत। बाज लोगों को ना नाराज ना होइएगा, उनको ना नेकी का बुखार भी चढ़ जाता है माअज़ल्लाह। वो जरा जरा सी बातों पे नापते तोलते फिरते हैं, इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया, ये बैठा क्यों नहीं ढब से, खड़ा क्यों नहीं हुआ ढब से, ये देखें ये फलां काम इसने। बाज मुस्तहब्बात पर भी इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं। वो खुदा के बंदो, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ों में गुंजाइश दी है, जब सरकार ने बाज़ चीज़ों में उम्मत के लिए आसानी की है और ये हुजूर के सीने का दर्द है, ये अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर है, तो फिर आप बेजा सख्ती, बिला वजह की सख्ती, जो सख्ती शरीयत में नहीं है वो सख्ती आप कर रहे हैं और उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। बाज़ लोग इतना मुश्किल दीन बयान करते हैं, इतना मुश्किल कि वो लोग समझते हैं कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं। यानी मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो वली की शान भी इस तरह बयान करते हैं कि बस जी ये वली कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो लोग समझते हैं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई दाता साहब होगा तो ये काम करेगा, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन ही होंगे तो ये काम करेंगे। वो खुदा के बंदो, वही कुरान ख्वाजा साहब पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हैं, वही दाता साहब पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हैं। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, वली तो क़यामत तक हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बाज़ चीज़ें इतनी मुश्किल करके बयान करते हैं, और फिर हमारे यहाँ चूँकि करामतों का भी एक सिलसिला चलता है, तो वो ऐसी अनोखी अनोखी करके बयान की जाती हैं कि वो मावराउल अकल चीज़ें चली जाती। तो शरीयत का वो ख़ास हुस्न जो आसानी वाला है, जिसका मतलब ये है कि इस पर अमल किया जा सकता है। हाँ, हर चीज़ में रुख्सत को तलाश ना करें, आप हर चीज़ को मुश्किल अपनी तरफ से ना बना दें, लेकिन ये कि वो वाला दीन का पहलू बयान ना करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए वो तो काबिल अमल है, वो तो आसान है, वो तो प्यार वाला है, उसके तो इंसान करीब चला जाता है, वो तो जाज़बियत वाला है। उसको तो जैसे जैसे बंदा पढ़ता जाता है उसे लगता है ये तो प्यारा ही बड़ा है, ये तो दीन हसीन ही बड़ा है। जैसे जैसे शरीयत इस्लामिया को इंसान देखता जाता है, गौर करता है, मुताला करता है, इल्म पाता है, उसे एहसास होता जाता है कि ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मीठा है, बड़ा काबिल अमल है। एक इमाम साहब ना नमाज पढ़ाते थे लोगों को, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नमाज पढ़ाते थे, लेकिन बहुत लंबी नमाज पढ़ाते, बहुत लंबी। अब कुछ बेचारे ऐसे लोग भी उनके पीछे खड़े होते जो सारा दिन ऊंट चराते रहे, मेहनत मजदूरी करते रहे, लेकिन बहुत लंबी नमाज पढ़ाते। तो लोगों ने आके शिकायत की। आपने बात को समझना है। आज तो लोग तलबा पर पाबंदी लगा देते हैं ना कि पूरा कुरान मजीद पढ़ना, मेरी दुकान पे कुरान पढ़ने आए हो।
اِصالِ ثواب کے لیے پڑھنے آئے تو سارا پڑھ کے اٹھنا. تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا, سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا, لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان, اس پر لوگ عمل کر سکیں, اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے, آج ہمارا نہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں. اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے, یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا. حضور میں 2 ہی پڑھوں گا تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا, آ تو صحیح نا, قبول تو کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا, پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. لیکن اس کو آنے تو دینا, اس کو پہنچنے تو دینا, قریب تو آنے دے. لیکن مزاجوں کی شدت, وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. سب ہو سکتا ہے, آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں, جبہ پہن لیں, سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا. کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. آپ دیکھیے نا, شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا, تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا. نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی, میں تم پر پابندی نہیں لگاتا. حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھیں, لیکن لوگوں کو دقت ہوگی, میں یہ نہیں کرتا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کی بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے, قریب آنے کو دل کرے. آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم, دنیاوی غم بھی ہے, ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے, شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا, اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہوں. تو یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی, عام معاملات میں دیکھیے حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں, توکل کرنے والا بھی نہیں. لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ, ان کی رہائش, ان کی خوراک, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا, توجہ فرمائی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو, جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز, نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا. یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے, خدمت کرتے, ڈیوٹی کرتے, تو وہ صرف وضو کراتے تھے. تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو کراتا ہے تو کراتا رہے, آج کل جو رواج ہے. حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے, تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے, اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔